السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 123 ہے۔ آج کے سبق میں ہمیں 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ الکتاب الاساسی جو جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو آج کے سبق میں کل 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ظرف زمان، اور نمبر 2 ظرف مکان، اور نمبر 3 حروف جارہ۔ ظرف زمان ان چند الفاظ کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے صباحاً، مساءً، لیلاً، نہاراً، دن ہے، رات ہے، یہ سارے ان کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے۔ باقی کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کا تعلق ہمارے جگہوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ زمانے کی بجائے جگہ کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جس میں جیسے مثال کے طور پر سامنے، پیچھے، اوپر، نیچے، یہ ساری جو ہے ان کو جگہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حروف جارہ وہ چند حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم پر داخل ہو کر اگلے والے اسم کو، یعنی جس اسم پر وہ آتے ہیں، جس اسم سے پہلے وہ آتے ہیں، اگلے اسم کو وہ زیر دیتے ہیں، ان کو حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ بہت آسان ہے، ذرا آئیے آج کے سبق کی طرف۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے من ظروف الزمان، ظروف زمان ہے، من ظروف المکان، اور ظروف مکان ہے، من حروف الجر، اور کچھ حروف جارہ ہیں۔ تو یہ ہم ان کو ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے صباحاً، جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے استیقظ صباحاً، استیقظ صباحاً، کہ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں۔ اسی طرح مساءً، جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں ارجع الی البیت مساءً، کہ میں شام کے وقت اپنے گھر واپس لوٹتا ہوں۔ صیفاً، گرمی کے اندر، شتاءً، سردی کے اندر، سردی کے موسم میں، ظہراً، دوپہر کے وقت۔ تو ان کا تعلق چونکہ وقت کے ساتھ ہے تو یہ ظروف زمان یعنی زمانے کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہے۔ اس کے بعد ہے یوماً، یوم کہتے ہیں دن کو، یہ بھی زمانہ ہے۔ عاماً، سال کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک زمانہ ہے۔ اس کے بعد من ظروف مکانی، اب وہ ظروف مکان، امام، سامنے۔ ایک ہوتا ہے لفظ امام، اس کا معنی ہوتا ہے امام یعنی مقتدا، رہبر، اور دوسرا لفظ ہوتا ہے امام، امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے۔ انی اجدک امامی دائماً، انی اجدک امامی دائماً، کہ میں آپ کو اپنے سامنے پاتا ہوں ہمیشہ۔ مطلب کسی کو آپ کہتے ہیں کہ یار آپ ہر وقت میرے سامنے رہتے ہو، تو اس کے لیے آپ کہیں گے انی اجدک امامی دائماً، کہ میں نے آپ کو اپنے سامنے پایا یا میں پاتا ہوں۔ فوق، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر۔ السماء فوقنا، السماء فوقنا، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اور نا کا مطلب ہے ہمارے۔ تو السماء فوقنا، کہ آسمان ہمارے اوپر ہے۔ اسی طرح، یا مثال کے طور پر آپ چھت کو کہہ سکتے ہیں، یا مثال کے طور پر آپ چھت کو کہہ سکتے ہیں کہ السقف فوقنا، السقف فوقنا۔ اس کے بعد آگے ہے تحت، الارض تحتنا، الارض تحتنا، کہ زمین جو ہے وہ ہمارے نیچے ہے، الارض تحتنا۔ اس کے بعد ہے خلف، خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، خلف، پیچھے۔ وَهُوَ جَالِسٌ خَلْفِي، هُوَ جَلَسَ خَلْفِي، وہ میرے پیچھے بیٹھا۔ اجلس خلفک، میں آپ کے پیچھے بیٹھوں گا۔ اسی طرح ورا، ورا کا مطلب بھی پیچھے والا حصہ آتا ہے۔ حول، حول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد۔ تو یہ جو ارد گرد ہوتا ہے، حول المدرسہ، حول المسجد، حول البیت، حول الناس، حول بیتی، یہ سب لوگ جو ہے وہ میرے گھر کے ارد گرد ہیں۔ ارد گرد کو کہنے کے لیے حول استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے یمین، یمین کا معنی ہے دائیں طرف، اصحاب الیمین، جو دائیں سائڈ والے ہوں گے، جو دائیں طرف والے ہوں گے۔ اور یسار، یسار کا مطلب ہوتا ہے بائیں طرف والے، اور شمال کو بھی بائیں طرف کہتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ ظروف جن کو ہم ظروف مکان، یعنی ان سب چیزوں کا تعلق جگہ کے ساتھ ہے، مکان کے ساتھ ہے۔ من حروف الجر، آگے ہے حروف جارہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا ایک حرف جر ہے من، من کا معنی ہوتا ہے سے، اور یہ جس پر داخل ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اس کے نیچے زیر دے دیتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر جیسے میں کہتا ہوں خرجت من البیت، خرجت من البیت،
میں گھر سے نکلا. اب خرجتو فعل ہے من البیتی گھر سے, تو میں ایسا نہیں پڑھ سکتا من البیتو بلکہ من البیتی. یہ بیتی کی تا کے نیچے زیر کس نے دی ہے؟ وہ من حرف جار نے دی ہے. اسی طرح الا کا مطلب ہے طرف یا تک کے معنی میں آتا ہے, اور یہ بھی عام طور پر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اريد ان ادرس الى صلاة الظہر, الى صلاة الظہر, میں چاہتا ہوں کہ میں ظہر کی نماز تک پڑھوں. یا اريد ان اذهب الى البيت, کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں. اريد ان اذهب الى الجامعة, میں یونیورسٹی جانا چاہتا ہوں. اريد ان اذهب الى المدرسة, میں مدرسہ یا اسکول میں جانا چاہتا ہوں. تو الى المدرسة الى الجامعة, یہ تا کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہ الہ کی وجہ سے آ رہی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے طرف یا تک کے معنی میں آتا ہے. عن کا معنی بھی ہوتا ہے سے. سے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان جیسے قرآن میں بھی آیا ہے عن الیمین وعن الشمال عزین. عن الیمین, اب عن اور یمین کا معنی ہوتا ہے دائیں طرف, اور یمینی اب نون کے نیچے زیر دینے والا یہ لفظ حرف عن ہے, لفظ نہیں بلکہ حرف عن ہے. فی کا معنی ہوتا ہے میں. انی رأیتو کا فی الغرفتی, فی الغرفتی, میں نے آپ کو کمرے میں دیکھا. انی رأیتو کا فی المکتبتی, میں نے آپ کو لائبریری میں دیکھا. تو فی المکتبتی, فی معنی میں ہوتا ہے. اسی طرح علا کا معنی ہوتا ہے پر. علا کا معنی ہوتا ہے پر. جیسے مثال کے طور پر وضعت الحقیبۃ علی المکتبی, وضعت الحقیبۃ علی المکتبی, کہ میں نے رکھا. وضع یضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا. میں نے رکھا الحقیبۃ بیگ, علی المکتبی ٹیبل پر یا ڈیسک پر. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین, علی القاعدین, فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین, علی القاعدین بیٹھنے والوں پر. تو علا کا حرف جار ہے جو زیر دیتا ہے. بی بسم اللہ الرحمن, یہ بی با جو ہوتی ہے یہ بھی حروف جارہ میں سے, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لام بھی حرف جار میں سے ہے. للکافرین, للکافرین. تو یہ وہ حروف ہیں جو اگر کسی لفظ پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو زیر دیتے ہیں. تو خلاصے کے طور پر اس سبق میں آپ کو ذکر کروں کہ اس میں ہم نے کل 3 چیزیں پڑھی ہیں. وہ چند الفاظ جن کا تعلق جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, جن کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے وہ, اور جن کا تعلق جو ہے وہ مکان کے ساتھ ہے وہ, اور جن کا تعلق حروف جارہ کے ساتھ ہے. وہ جو حروف جارہ ہیں ان کو بھی ہم نے ذکر کیا ہے. تو ظروف زمان میں کیا کیا آئیں گے؟ صباحا, لیلا, مساء, ظہرا, عصرا, ٹھیک ہے, عشاء, یہ وجاؤ اباہم عشاء یبکون جیسے آیا ہے. تو یہ والے وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق ظرف کے ساتھ ہے. ظرف کہتے ہیں جگہ کو, جن کا تعلق ظرف زمان کے ساتھ ہے. اور کچھ ظرف مکان ہیں جن کو ظرف مکان کہتے ہیں, تو ان کا تعلق جگہ کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر سامنے, اوپر, نیچے, دائیں طرف, بائیں طرف, ٹھیک ہے, پیچھے, ورا یا خلف, اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو جیسے اسی طرح مثال کے طور پر حول, حول, ارد گرد, میں نے اس کی مثالیں ذکر کر دیں. تو یہ ظرف مکان کہلاتے ہیں. اور یہ جب بھی ترکیب کے اندر واقع ہوتے ہیں تو یہ مفعول فی واقع ہوتے ہیں. فعل فاعل اگر آ جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ آ جائیں تو ان کو آپ بہت خاموشی سے مفعول فی بنا ڈالیں. اور اس کے بعد آگے حروف جارہ ہیں. حروف جارہ ویسے تو کل 17 ہیں, لیکن انہوں نے کم ذکر کیے ہیں جو عام طور پر ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ اگر کسی لفظ پر داخل ہوتے ہیں, کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو زیر دے دیتے ہیں. بس آسان سا اس کا فارمولہ یہی ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے لیے مفید ہوگا. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.